اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين درود بھیجے محمد آل محمد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو 5 مجلسیں ہیں یہاں پر 5 مجالس، اس میں ہر شب کا عنوان اور موضوع مختلف رکھا گیا ہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں. بہرحال آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نواب اربعہ، یعنی امام زمانہ کے 4 نائب. ویسے تو جتنے بھی مراجع ہیں، جتنے بھی فقہاء جامع الشرائط ہیں، یعنی وہ فقہاء، وہ مجتہدین کہ جو تقلید جن کی جائز ہے اور جن کی تقلید کی جا سکتی ہے، ان کو امام نے غیبت کبریٰ میں کچھ اختیارات سونپے ہیں، اور ان اختیارات کی فہرست ہے اور ان اختیارات کے عنوانات ہیں کہ کن کن مقامات پر فقہاء کو امام نے وہ اختیارات سونپے ہیں کہ جو خدا نے امام کو دیے تھے. اس عنوان سے نائبین کہا جاتا ہے، نائبین عام، نائبین خاص، مجتہد جامع شرائط، مرجع تقلید، فقیہ اور مختلف دوسرے نام ہیں کہ جو دیے جاتے ہیں. یہ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے لیا، اس کا نام کہ نواب اربعہ، نواب نہیں ہے، نواب اربعہ یعنی 4 نائبین. جب آج کا فقیہ جو کہ مجتہد جامع شرائط ہے، جس کو امام نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، ہر اختیار جو امام کا ہے وہ فقیہ کے پاس نہیں ہے. کچھ اختیارات ہیں جن کی بڑی محدود سی فہرست ہے، اور گنے چنے اختیارات ہیں کہ جو امام نے خدا کے حکم سے فقہاء کو دیے ہیں. اب اس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جو موضوع رکھا گیا، وہ آیت ہے جناب شعیب کے واقعے کی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. جس چیز کو اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. آیت بڑی آسان سی ہے. اس آیت کی شان نزول سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا تعلق کس نبی کے کس واقعے کے ساتھ ہے. ہر نبی کی امت مختلف گناہ کرتی تھی، اور تو اس امت پر ان چیزوں کی وجہ سے عذاب آیا. لیکن واحد امت محمدی ہے جس میں تمام گناہ ہیں جو پچھلی امتیں کرتی تھیں، لیکن عذاب نہیں آ رہا. اس کی وجہ وجود پنجتن ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. کسی اور میں طاقت ہی نہیں کہ عذاب کو ٹال سکے. یہ طاقت ہے پنجتن کی. اور آخری ہستی جو زمین پر اس وقت موجود ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں آقا اور مولا امام زمانہ، جن کی وجہ سے زمین سے عذاب ٹالا جا رہا ہے. اب وہ تفسیر میں، قرآن میں، حدیث میں یہ موضوع باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بحث کیا گیا ہے کہ کیوں. حضرت شعیب کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کو مایوسی ہو کہ مولانا شاید یہ کہنے والے تھے کہ رسول خدا کی امت میں کچھ گناہ ہیں جو گزشتہ امتوں میں تھے، یا بعض گناہ ہیں، قلیل گناہ. ہر گناہ ہے جو پچھلی امتوں نے کیا اور اس سے بدتر اور غلاظت زیادہ ہے اور تھی.
سب سے بڑی غلاظت اور نجاست یہی کہ جس کے برابر کوئی نجاست نہیں آ سکتی، آل رسول کو تحقیق کیا۔ ایسا شخص ہر نجس چیز سے زیادہ نجس ہے۔ ڈکشنری لغت لفظ وضع کرنے میں ناکام رہی ہے ایسے شخص کی نجاست کے لیے۔ خوب توجہ کریں بچے۔ لہذا ہوا کیا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا اسی شہر میں اور اسی دنیا میں اسی ملک میں ایسے لوگ ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور اسی شہر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو زیادہ ڈال کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے باٹ میں خرابی ہو سکتا ہے سوئی آگے پیچھے ہو، تو دونوں طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم 100 روپے آپ سے دیں گے، چاول ہے ہمارے پاس 100 روپے کلو والا، دیں گے آپ کو 900 گرام کا، 100 روپے آپ سے لے لیے، اور اگر 10 گاہکوں کے ساتھ 10 خریداروں کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا، ہر 10 خریدار کے بعد ایک خریدار کا چاول ہمارے پاس بچا رہ جائے گا۔ پیسے اس کے لیے، ادھر سے پیسے بھی لے لیے، چیز بھی بچ گئی۔ کیا بہترین سودا ہے! دولت میں اضافہ ہوگا، ہمارا مال باقی رہے گا، ہماری ثروت میں، مال و دولت میں بڑھوتی اور دگنی تگنی چوگنی ہوتی رہے گی۔ خدا نے کہا دیکھو بقیت اللہ خیر لکم، تم برکت کو سمجھے نہیں ہو۔ برکت حرام کے ذریعے نہیں آتی، برکت دھوکے کے ذریعے نہیں آتی، برکت آتی ہے سچ بول کر حلال کے ذریعے، جو مال جیسا ہے ویسا بتا کر پیش کرو۔ پہلی برکت کیا ملتی ہے ایسے خریدار کو، ایسے بیوپاری کو، ایسے بیچنے والے کو؟ مارکیٹ میں اس کی زبان کی قیمت ہو جاتی ہے، جو آپ کروڑوں روپیہ دے کر بھی نہیں خرچ نہیں لے سکتے۔ دنیا میں ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، اس ملک میں نہ جانے اس شہر میں کتنے پیسے والے ہوں، لیکن لوگ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی لاٹھی اور تلوار اور تبر کی حیثیت ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو سچ بول کر ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر کے دنیاوی لحاظ سے شاید نقصان ہو جائے لیکن مارکیٹ میں، بازار میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، یہ ایک دنیاوی فائدہ۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ جو غیبی فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو خدا بچائے گا اس چیز کو۔ کیسے بچائے گا؟ میں نے دودھ میں پانی ملا کر دودھ بیچ دیا، 300 گرام پانی 700 گرام دودھ، پیسے لیے دودھ کے، 300 گرام پانی ملایا، زیادہ دولت آ گئی، یہ دولت حرام میں خرچ ہوگی، یہ دولت بیماری میں خرچ ہوگی، کبھی کوئی مسئلہ آئے گا، کبھی کوئی مسئلہ آئے گا، یہ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے اربوں پتی لوگ ہیں پوچھئے گا تو گرمیوں میں ہم جاتے ہیں سینٹرل یورپ، اور سردیوں میں جاتے ہیں ہم برازیل، اور بہار میں جاتے ہیں ہم دسمبر میں اس فار ایسٹ، اور مشہد کب گئے تھے؟ 92 تھا یا 82 تھا، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ لانا تو تم پر، تمہاری دولت پر ڈوب مرو اس دولت کے ساتھ، کہ یہ توفیق چھین لی گئی ہے۔ سبیل پہ پیسے دیں گے کھانا کھلانے کے لیے کسی کو، یتیم غریب مسکین کو، 4 سوالات کریں گے۔ وہ تمہاری دھرتی کا بوجھ، تمہاری ناخلف اولاد جب آتی ہے اور اپنے حرام کاموں کے لیے پیسے مانگتی ہے تو جیب کے خزانے کھول دیتے ہو، جہاں پر ڈنڈی مارتے ہو مومنین کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امام حسین کی عزاداری کے لیے، یہاں پر تمہارا کیلکولیٹر چلتا ہے۔ اور جو شخص آئمہ کے لیے بغیر کیلکولیٹر چلائے ہوئے کام کرتا ہے نا، تو ادھر سے بھی آئمہ بغیر کیلکولیٹر چلائے ہوئے بھیجتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز کو درک کیجئے۔ تو یہ شعیب کی قوم یہ کام کرتی تھی، لہٰذا جب یہ کام کرتی تھی تو آیت آئی، دیکھو جس کو اللہ باقی رکھے گا وہ بچے گا۔ تمہاری دولت اگر حرام کی ہے، جھوٹ بول کے اگر ہے، ناپ تول میں کمی کر کے ہے، اگر ان سب چیزوں کے ذریعے دولت کماؤ گے، اس دولت کے پس پشت، اس دولت کی بنیادوں میں خدا کی برکت شامل نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھنا، جس چیز کو اللہ بچائے گا وہ بہتر ہے۔ اگر ایمان والے ہو، اگر خدا پر اعتماد ہے، اگر خدا پر یقین ہے، اگر خدا پر ایمان ہے، تب تم اس قانون کو سمجھو گے کہ جس کو خدا بچائے گا وہ چیز بچے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیے چھوٹا سا واقعہ، جناب سیدہ نے، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے میں جو کردار ہیں، ایک جناب سیدہ ہیں، دوسرے رسالت مآب ہیں، تیسرے جناب سلمان فارسی ہیں، کہ سلمان فارسی کے ہاتھ یہودی کے پاس اپنی چادر گروی رکھوائی،
رسول خدا کی تبلیغ اس کو مسلمان نہیں کر سکی. اس نے چادر الٹ پلٹ کے دیکھی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کہا واللہ ھذا الزہد ھذا ما علمنا, یہ وہ چیز ہے جو ہم کو تعلیم دیا موسیٰ ابن عمران نے. وہ مسلمان ہوا, اس کی بیوی مسلمان ہوئی. چادر دیکھ کے دو یہودی مسلمان ہو جائیں, یہ ہے برکت. توجہ فرمائیے گا اب اس بات. لہذا میثمہ تمار جناب امیر المومنین نے خریدا, کوفے میں آ کر بنی اسد کی خاتون سے آزاد کر دیا, آزاد کیا, جناب امیر کی محبت میں شہید ہوئے. آج تک جب آپ جاتے ہیں مسجد کوفہ, کہتے ہیں میثمہ تمار کی قبر پر بھی جانا ہے. تو یہ آپ دیکھیے, یہ خدا کے کام بڑے عجیب و غریب ہیں, کوئی نہیں سمجھ سکتا. دیکھو جس کو ہم بچائیں گے وہ چیز بچے گی. تمہاری دولت حرام کاموں سے, ملاوٹ سے, جھوٹ کے ذریعے نہیں بچے گی. لہذا لیکن اس وقت سمجھ میں آئے گا تمہارے یہ ان کنتم مومنین, اگر تم صاحب ایمان ہو تب سمجھو گے. ایمان نہیں ہے تو تم نہ خدا کی طاقت پر یقین رکھو گے, نہ خدا کی قدرت پر, نہ خدا کی دی ہوئی برکتوں پر. برکت ایک الگ چیز ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت بتا دوں میں آپ کو. قلیل اور کم ہے عدد کے لحاظ سے, اثر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی برکت کہاں پر نظر آتی ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی برکت نظر آتی ہے جب رسول خدا کے گھر سے ایک شہزادی, ہماری آقازادی جناب امیر کے گھر رخصت ہوتے ہوئے جا رہی ہیں. کائنات کی نہیں, عالم خلقت کی سب سے بڑی برکت جناب سیدہ رخصتی ہو رہی ہے. ایک صحابی آیا, کہنے سیدہ علی الرفاہ والبنین, خوب اچھی زندگی گزارو, خوب آسائش اور آرام والی زندگی گزارو, اور بہت سارے لڑکے خدا تم کو دے. صحابی نے دعا دی. رسول خدا نے فرمایا یہ مت کہو, کہو بل علی الخیر والبرکہ, کہو میری بیٹی کو دعا دو. اے سیدہ آپ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں, جائیے خیر اور برکت کے ساتھ. خیر الگ ہے, برکت الگ ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز خیر ہو برکت نہ ہو, کوئی چیز ہو سکتا ہے خیر بھی ہو برکت بھی ہو. خیر کا مطلب کیا ہے؟ خود ذات سیدہ اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی, حسن حسین زینب آتی کہ نہ آتی, جناب امیر سے نکاح ہوتا یا نہیں ہوتا, سیدہ بذات خود خیر ہیں. لیکن جب یہ نور نور کے پاس گیا, اب یہاں پہ برکت شروع ہوئی. ایک بیٹی تھی, ایک بیٹی. پروردگار عالم نے اس ایک بیٹی کو کتنے بیٹے دیے؟ 10 14 15 کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے. اچھا ان 2 بیٹوں کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ جہاں ان دونوں بیٹوں کی اولادیں نظر آئیں, بنو عباس بنو امیہ نے گلے پہ چھڑیاں چلائیں. اس کے باوجود برکت ایسی تھی کہ آج تک الحمدللہ اولاد سیدہ بھی قائم ہے, سیدہ کی اولاد سے محبت کرنے والے بھی قائم ہیں. یہ تھی دنیاوی برکت. اخروی برکت کیا ہے؟ اخروی برکت یہ ہے کہ جو جناب سیدہ پر ایک دفعہ ہے, بعض دفعہ 3 دفعہ ہے, درود بھیجے گا, خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا. خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں برکت ہے. خیر ہو, تعداد میں کم ہے لیکن اثر اس کا بہت زیادہ ہے. شہداء کربلا, ابو الفضل, آپ کے پاس تو مثالوں کی کمی نہیں ہے. دیکھتے رہیے ائمہ کی زندگی میں شہداء کربلا کے پاس جا کر. اب یہ جو آیت ہے, اب یہ سمجھ لیا نا آپ نے آیت کا, اب تشریح تو نہیں کہہ سکتا میں, تفسیر, تشریح, لفظی ترجمہ جو بھی. اب یہ بتائیے خدا کہہ رہا ہے شعیب کی امت سے ناپ تول میں کمی مت کرو, میرے الفاظ میں دودھ میں پانی مت ملاؤ, چائے میں سیاہ لکڑی کا برادہ مت ملاؤ, مرچوں میں مٹی مت ملاؤ اور لال رنگ کر کے, ہلدی کے اندر زرد رنگ مت ملاؤ. یہ کام مت کرو, یہ کام مت کرو, غلط ہے. نہیں کرو گے ہم باقی رکھیں گے دولت کو. تو کیا بات آئی؟ بقا کی, باقی رکھیں گے ہم. غور فرما رہے ہیں, توجہ ہے, باقی رکھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ خدا نے بہت سی چیزوں کو باقی رکھا. قرآن میں سورج کا ذکر ہے, قرآن میں چاند کا ذکر ہے, قرآن میں ستاروں کا ذکر ہے,
قرآن میں آسمان کا ذکر ہے، قرآن میں زمین کا ذکر ہے، قرآن میں پودوں کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ یہ تمام ذکر آیات آپ کے سامنے ہے، ساری ذکر ہے۔ خدا نے سورج کو کتنے کھرب ارب سال سے باقی رکھا ہے، خدا نے چاند کو باقی رکھا ہے، اور بھی کائنات میں دیکھتے رہیے سب چیزوں کو باقی رکھا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو خدا نے اس طرح سے باقی رکھا ہے کہ جس کو باقی رکھا ہے نا، جب وہ آئے گا تو اس کی بقا کے بعد کائنات کی فنا کا آغاز ہوگا، اور وہ ہے آپ کا اور ہمارا آخری امام کہ جس کی آمد کی منتظر ہے قیامت۔ لہٰذا وہ ہستی 12واں امام ہمارا، ہمارے 12ویں آقا اور مولا، کہ جن کا تعلق کس سے ہے؟ جو ورثہ دار ہیں، وارث ہیں اس ہستی کے کہ جس کے وجود پر ہر نعمت کو تمام کیا گیا۔ محرم ہے، 18 ذی الحجہ ابھی زیادہ دور نہیں گزری ہے، آپ سب کو آیت یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت کو میں نے مکمل کیا، جس کے ذریعے نعمت کو تمام کیا، اس کی اس نعمت کا وارث ہے ہمارا اور آپ کا وہ آخری مولا جو پردہ غیبت میں ہے۔ اگر خدا ایمان کی شرط قرار دے رہا ہے، اگر مومن ہو تب سمجھ میں آئے گا۔ اے شعیب کی قوم والوں، اے امت شعیب، جب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری دولت اس وقت باقی رہے گی جب ہم باقی رکھنا چاہیں، کیونکہ ہم ہیں چیزوں کو باقی رکھنے والے۔ یہ بات ہو رہی تھی شعیب کی قوم کی دولت کی، مرچے، دال، چائے، چاول، اناج، گندم، جو، گیہوں کو تولنے والوں کی، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ہستی کہ جس کو خدا نے پردہ غیب میں باقی رکھا ہوا ہے، جو 1,24,000 انبیاء کی وارث ہے اور حضرت امیر المومنین سے لے کر جناب سیدہ اور امام عسکری کی وارث ہے، یہ چیز جس کو خدا نے پردہ غیب میں باقی رکھا ہے، اس ہستی کو جب آپ کہتے ہیں بقیت اللہ، تو یہ کتنا بڑا بقیہ ہوگا، کتنی عظمت والی باقی رہنے والی چیز ہوگی۔ وہاں پر کہا کہ دیکھو ہم اس کو باقی رکھیں گے، تمہاری دولت کو ایمانداری کے ساتھ چلو، جب دولت کو ہم باقی رکھیں گے تو تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں گی، حلال مال کے ذریعے تمہارے وجود میں کھانا پینا اوڑھنا بچھونا جائے گا، حلال مال کی برکتیں ہوں گی، تم پھلو گے پھولو گے۔ تو اب مجھے بتائیے، یہ اس کھانے کی بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو فنا ہونے والی ہے، وہ ہستی جو وارث پنجتن ہے، جب خدا اس کو باقی رکھے گا اور اس ہستی کے ساتھ آپ جڑ کر اس ہستی کو اس کا حق ادا کریں گے تو پھر کون سی برکتیں آپ کو ملیں گی؟ درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ اب آ جائیے نواب اربعہ پر، چاروں نائبین پر۔ آپ کے پاس جو زمانہ ہے، خدا اس وقت دو لحاظ سے خدا نے دنیا کو بانٹا ہوا ہے۔ آپ کے 2024، 2025، 2018، 1997، 98، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ ہمارا ولی لوگوں کے سامنے ہے یا ہمارا ولی لوگوں سے غائب ہے۔ خدا نے ایک زمانے کو اس لحاظ سے بانٹا ہوا ہے، جب سامنے ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو چیز، جب غائب ہے تو کیا کیا جائے۔ ایک تو یہ بات، تشیع نے اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے کئی دفعہ بڑا کٹھن وقت دیکھا ہے، بہت دفعہ۔ میں تمام ان چیزوں کی بات نہیں کروں گا۔ فرض کیجئے سید الشہداء کی شہادت، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب قیامت آ جائے گی، فرزند رسول کو، رسول خدا کی آغوش میں جو تھا اس کو اس طرح سے قتل کیا گیا، پھر خانوادہ رسالت کے ساتھ یہ کام کیا گیا، لوگ سمجھ رہے تھے قیامت آ گئی، کیونکہ فرات کا پانی جس طرح نیزوں اچھلا، جس پتھر کو اٹھایا بیت المقدس سے خون نکلا۔ یہ میں شیعہ سنی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، یہ علماء اسلام شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے۔ 40 دن تک افق پر سرخی چھائی رہی۔ تمام کی تمام چیزیں جو آپ سنتے ہیں یہ ذاکروں کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہیں۔ لوگ سمجھے وہ وقت گزارا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو بنی فاطمہ کا، اولاد عبد المطلب کا جس طرح سے قتل کیا گیا، حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا، سادات کو زندان میں رکھا گیا، ان کے زندان میں رکھ کے ان کے سروں پر چھتوں کو گرا دیا گیا، سب کو قتل کیا گیا۔ یہ آپ جو دیکھتے ہیں ایران میں اتنے سارے امام زادے ہیں
اور کچھ مصر میں قبریں ہیں، کوئی کہاں پر کوئی کہاں پر، عرب دنیا میں. یہ کیسے ہوا؟ یہ اپنی جانیں بچانے کے لیے جا رہے تھے، امام کی اجازت سے، امام کے حکم سے اور امام کی پرمیشن سے. یہ ایک زمانہ دیکھا آپ نے. ایک زمانہ اور آیا بڑا عجیب کہ چھٹے امام دنیا سے گئے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، جو نزدیک ترین صحابی تھے، کہ موسیٰ کاظم ہمارا امام ہے یا کوئی اور بیٹا امام ہے. وہ وقت آپ نے گزارا اور یہیں سے فرقہ واقفیہ سمجھ میں آیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم امام موسیٰ کاظم پر رک گئے. کافی مدت کے لیے امام موسیٰ کاظم کی امامت لوگوں کو پتہ نہیں تھی. آپ جا کر روایات دیکھیے، بڑی مشکل سے خاص اصحاب کو اکا دکا پتہ تھی کہ امام موسیٰ کاظم امام ہے. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے امام رضا کا، جو وکیل تھے، جو امام کے پیسہ جمع کرتے تھے خمس کا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ کاظم آسمان پر چلے گئے، جس طرح سے امام حسین گئے آسمان پر. یہ بھی ایک نظریہ تھا. کون ہے جو قتل کر سکتا ہے امام حسین کو؟ تو کون ہے جو امام موسیٰ کاظم کو قتل کرے گا؟ اور امام موسیٰ کاظم وہ قائم آل محمد ہیں، جو آئیں گے اور دوبارہ خروج کریں گے، ہماری آپ کی زبان میں ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. لہٰذا اگر ساتویں امام امام زمانہ ہیں تو پھر امام رضا کی امامت نل اینڈ وائڈ ہو گئی. امام رضا کی امامت کالعدم ہو گئی، باطل ہو گئی، جس کے بعد لعنت شامل حال ہوئی. کچھ لوگ توبہ کر لی، بعض نے توبہ نہیں کی. لہٰذا یہ ایک بڑا مشکل وقت کہ جو تشیع نے دیکھا. پھر اب جو مشکل وقت آیا کس کے بعد؟ امام رضا کی شہادت کے بعد. وہ مشکل وقت یکے بعد دیگر آئے 2 مرتبہ. ایک امام کا گیپ آیا، پھر تیسرے امام جب آئے تو تیسرے امام کی امامت میں پھر وہی واقعہ ہوا جس سے مومنین کے دل دہل گئے اور مومنین پریشان ہو گئے. وہ پہلا واقعہ کیا ہے؟ امام رضا کی شہادت ہوئی 195 ہجری میں، 195 ہجری معذرت 203 ہجری میں. امام محمد تقی ولادت 195 ہجری. لہذا جب 8ویں امام کی شہادت ہو رہی ہے تو امام محمد تقی کی عمر کتنی ہے؟ 8 برس. 8 برس. اس وقت کون زندہ ہے مدینے میں؟ اس وقت کون زندہ ہے کوفے میں؟ اس وقت کون ہے بصرے میں؟ 8 سال کا بچہ بنا امام. اور جناب علی ابن جعفر امام صادق کے فرزند جناب علی کہ جو امام رضا کے چچا ہیں وہ موجود ہیں، اور 8 برس کا بچہ امام محمد تقی آئے مسجد نبوی میں. علی ابن جعفر تفسیر کا حدیث کا درس دے رہے ہیں. کوئی علی ابن جعفر امام صادق کے بیٹے، امام زادے، فقہاء امام زادہ میں سے ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں. یہ میں وہ عالم فاضل کی بات نہیں کر رہا جو آپ اپنی زبان میں مولانا کو کہتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے امام سے براہ راست علم لیا ہے. صاحب فضل ہیں، صاحب کرامت ہیں، صاحب بزرگی اور بزرگواری ہیں. ایک دفعہ دیکھا کہ محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں. کیا مطلب مسجد نبوی؟ پبلک پلیس. اٹھے فقامہ اور اس کے بعد فرکزہ وصحبہ، دوڑے، گرتے پڑتے دوڑے، بلا امامت ولا ردائن ولا حذا. ابا گر پڑی، امامہ سر پہ نہیں ہے، ننگے پیر گئے. امام محمد تقی کا ہاتھ چوما، پیروں پہ گر گئے. 8 برس کا بچہ. لوگوں نے کہا اے عجیب، انت عمو ابی ہے، تم اس بچے کے باپ کے چچا ہو. اس بچے کا باپ ہوتا تمہارا احترام کرتا. تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ دیکھو، جب خدا نے میری اتنی بڑی داڑھی کو کوئی حیثیت نہیں دی تو میری مجال ہے، یہ حجت خدا ہے. امام موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے. آگے بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ 8 سال کے بچے کے ہاتھ پیر چوم رہا ہے. کہاں امامہ گیا، کہاں ابا گئی، کہاں جوتے گئے. دوبارہ کہوں، امام جعفر صادق کا بیٹا ہے، امام رضا علیہ السلام کا چچا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کا بھائی ہے. لیکن یہ نہیں کہہ رہا میں اس زمانے کا موسیٰ کاظم ہوں. کہہ رہا امام کہاں، میں نے امام صادق سے درس لیا ہے، میں نے اپنے بھائی موسیٰ کاظم سے درس لیا ہے، میں نے اپنے بھتیجے علی ابن موسیٰ رضا سے درس لیا ہے، میں نے اس سے بھی درس لیا جو کاظمین میں دفن ہے، میں نے اس سے بھی درس لیا جو مشہد میں دفن ہے، میں نے اس سے بھی درس لیا جو بقی میں دفن ہے.
3 اماموں کا براہ راست شاگرد ہے، خون امام صادق رگوں میں براہ راست، لیکن 8ویں 9ویں امام آ رہے ہیں بلا امامت ولا حذائن ولا ردا، امامہ کہیں، ابا کہیں، جوتے کہیں، وقار کے ساتھ آئیے۔ یہ کہ آپ نے سبک سری دکھائی، نعوذ باللہ، یہ کس طرح سے آپ کو وقار کا نہیں پتا؟ آل بنی ہاشم ہیں آپ کی نہ آبا گرتی ہے نہ آپ کی نالین پہنی ہے، آرام سے جائیے بھائی۔ یہ نالین والین کیا، حجت خدا ہے، جلال و جبروت الہی کا مالک آ رہا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، خوب توجہ کیجیے گا اور خوب توجہ کیجیے۔ مثال غلط اور بری مثالیں امام کے لیے مت لایا کرو۔ کیوں آپ کی ہمت ہوتی ہے؟ دیکھیں امام حسین متقی تھے، اگر آپ متقی نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ خدا نعوذ باللہ، میری زبان نہیں چل رہی ہے، اگر امام بھی تقویٰ نہیں کرے تو امام بھی نعوذ باللہ خاکم جہنم میں جائے گا۔ آپ جن علماء سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں مثال کیوں نہیں دیتے کہ اگر فلاں عالم، امام کی گردن سب سے باریک ہے، اما جس کے تم جس کی محبت کی وجہ سے ہماری تمہاری ولادت پاک ہوئی ہیں، اس کا مقام کہاں پر ہے؟ یہ ہم خوب توجہ کریں بچے۔ ہم مثال کے ذریعے بات، میرے پاس مولانا ہر آدمی پکڑ کے، مولانا مثال ہے، یہ تو مثال ہے، تو مثال کے لیے آل رسول ملی ہے، مثال سمجھ لی۔ اب اس مثال کے لیے میں نے جب تک یہ بات یاد رہے گی نا، اس مثال کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ علی ابن جعفر کے برابر کون ہے ذرا مجھے بتائیے؟ گرتے پڑتے جا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اذا لم، جب خدا نے اس داڑھی کو اہل نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیں۔ 12 امام 14 معصومین نہیں، غلط۔ جناب زینب کبریٰ غلط۔ بابا جناب فضہ کی حدود ایسی ہیں کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں جناب، خوب توجہ، بچے اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ الفاظ کے گیر و دار میں، ادبی عبارتوں کے بکھیڑے اور جھمیلے میں پھنس کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شامل ہو جائیں اس دعا میں کہ جو پائے مبارک ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے کنارے پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا اس پر پھر گفتگو ہوگی۔ لہٰذا یہ پہلا مرحلہ دیکھا، 8 برس کا بچہ امام ہے، اور خدا مغفرت نازل کرے مرحوم آقا محمد باقر صدر پر، کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے۔ اس طرح سے جواب نہیں دے کہ روایتیں موجود ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ بڑے بہترین طریقے سے ایکویشن کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد آ کر جناب امام تقی علیہ السلام کی امامت کو دفاع کیا اس کا، اور اس کو ثابت کیا۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ پہلا دھچکا پہنچا، 8 برس کا بچہ، اصحاب میں بحث ہوئی کہ ہم دیکھیں گے، پہلے امام رضا کے صحابیوں میں بعض شاگردوں میں ہم دیکھیں گے، اور اس دیکھیں گے اگر علم و حکمت اس سے دکھی تو ہم اس کو امام مان لیں گے، ورنہ تو پھر ہم کچھ اور علاج سوچیں گے۔ تو دوسرے شاگرد نے گریبان پکڑ کر کہا کہ اگر یہ خدا کی حجت ہے، ایک دن کا بھی ہو تو امام ہے ہمارا، اور اگر خدا کی حجت نہیں ہے، 1000 برس بھی عبادت کرتا رہے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو آپ امامت کو سیکھیے ائمہ کے شاگردوں کے ذریعے نہیں، ائمہ کے نیک شاگردوں کے ذریعے۔ لہذا یہ ایک پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہو گئے 212 ہجری۔ 212 ہجری میں امام محمد تقی 195 ولادت ہے، 212 214 215 مختلف تاریخیں، 212 میں امام شہید ہوئے۔ بچے جلدی سے بتائیں گے 195 میں جس امام کی ولادت ہے 212 میں وہ، یا 214 215 میں شہید ہو رہا ہے، تو وہ کتنے سال کا ہوا جب شہادت کے وقت؟ 24-25 برس کا۔ تو 24-25 برس میں امام کی شہادت ہوئی۔ امام علی نقی علیہ معذرت 220 ہجری میں، تو امام علی نقی علیہ السلام کی جب 220 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہے امام علی نقی، یعنی 10ویں امام کی عمر ہے 8 برس کی۔ بعض نے لکھا ہے 6 برس، بعض نے کہا ہے 5 برس۔ ابھی 9ویں امام کی مشکل سے ہم فارغ نہیں ہوئے تھے، 6 برس 8 برس کا بچہ خدا نے ایک اور کو امام بنا دیا جو 6 برس کا ہے، یعنی ایک عجیب سلسلہ۔ اور اس کے بعد تمام شیعوں نے مانا کس کو؟ امام علی نقی کی ولادت کو اور امامت کو اور ولایت کو۔ کس نے مانا؟ کہ جو 3-3 4-4 اماموں کے شاگرد ہیں، سفید داڑیاں ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، تمام کی تمام علوم ان کے پاس ہیں۔ یہ بچہ کہیں ذہن میں آ جائے کہ بہرحال دیکھیے اے علی نقی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اے علی نقی ابھی تو ٹھیک ہے، ذرا بچے ہیں، تھوڑا سمجھ جائیے آپ، اور دیکھیے یہی مشورہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو بھی دیا تھا، نہیں مانے وہ،
تو مشکلات ہوئیں، تو آپ مان لیجئے کم از کم اے علی نقی، ہم نے آپ کے 4 اجداد سے، آبا و اجداد سے علم دیا ہے۔ مثال دے رہے ہیں ہم کہ ہم مثلا موسیٰ ابن جعفر ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ دیکھو اس کے اوپر تو بات یوں ہی ہوگی، جو عزت ہے نا 2 کوڑی کی یہاں پر ممبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر امام حسین کی ابا گر رہی ہے نا تو یہ نہیں ہو سکتا میں اپنا ابامہ بچانے کے چکر میں امام حسین کی ابا کو گرنے دوں۔ بات تو یہ ہے انحراف، بات ہے یہ گمراہی، اور جب تک ممبر پر ہے، سینے میں دم ہے، پھیپڑوں میں ہوا ہے، نکل رہی ہے حلق سے آواز، یہ ہوتا رہے گا۔ اہل بیت کے برابر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم کو مثال، تم کو مجاز، گمراہی ہے، گمراہی ہے، انحراف ہے، عقیدہ تشیع سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ خوب سمجھے بچے ہمارے، خوب سمجھے بچے اس بات کو سمجھے بچے خوب اچھی طرح سے۔ لہٰذا کسی نے نہیں کہا، جس نے کہا تھوڑا سا رک جاؤ، دیکھ تو لو، محمد تقی کو بڑا تو ہونے دو، اس نے گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ ان کا نا ھذا حجت اللہ، اگر حجت خدا ہے ایک دن کا بھی ہو، کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی فلسفہ کلام عرفان نہیں پڑھا تھا، قرآن کی آیتیں توجہ سے پڑھی تھی۔ جب مریم کی اولاد جھولے میں بیٹھ کے گفتگو کر سکتی ہے تو یہ فاطمہ زہرا کی نسل ہے۔ لہذا اس کے بعد کیا مسئلہ پیش آیا؟ اس کے بعد مسئلہ پیش آیا، امام علی علیہ السلام دنیا سے گئے، کب شہادت ہوئی امام علی علیہ السلام کی؟ اس کے بعد 254 ہجری امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، 254 ہجری۔ اگر 10ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے 254 میں، کون بنے گا اب امام 10ویں امام کے بعد؟ 11ویں امام۔ 254 سے 260، 6 برس رہی ہے امامت کس کی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ اور امام زمانے کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 255 ہجری میں۔ لہٰذا 5 یا 6 برس کے امام زمانہ، تو 3 امام آپ کے۔ یہ تشیع نے ایک اور مسئلہ دیکھا۔ اب اس کے بعد جب امام غائب ہوئے، نظروں سے اوجھل ہوئے اپنے بابا حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو چچا آگے بڑھے، جو جعفر کذاب، جعفر تواب، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں علماء سے۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ انہوں نے امام زمانہ کے مقابلے میں آ کر امام عسکری کی نماز پڑھانی چاہیے، تو جناب امام زمانہ نے ان کو پیچھے کر دیا، کہا کہ انا اولا بہی، چچا پیچھے ہٹیے، میں زیادہ مستحق ہوں اس نماز کے پڑھانے کا۔ تو 5 اور 6 برس کے بچے نے، فقہا کے درمیان بحث ہے کہ ممیز کتنے سال میں بچہ ہوتا ہے، اور فقہا کے درمیان بحث ہے کیا ممیز بچے کی نماز جنازہ جو پڑھے تو کافی ہے، یعنی مسلمانوں پر واجب تھا، یہ تو تمہارے بیٹے نے مہدی نے نماز پڑھی ہے، اس کو تو وضو غسل کا نہیں پتا، یہ ممیز نہیں ہے۔ تو کوئی صحابی آتا کہتا صاحبزادے امام تو ہیں، ذرا 15 سال تک صبر کر لیجئے، ہم کو پڑھنے دیجئے، مناسب احتیاط کا تقاضا یہ امام زمانہ ہیں تو آپ امام، لیکن ہم کو بھی پڑھنے دیجئے۔ یہ توزیع مسائل کی باتیں ہیں میرے اور تمہارے لیے۔ امام توزیع مسائل پہ نہیں چلتا، لوح محفوظ پہ چلتا ہے۔ لہذا آپ کو کیا کرنا ہے یہ پوچھیے اپنے فقیہ سے، آپ کو کیا کرنا ہے پوچھیے اپنے مجتہد سے۔ شطرنج کی بساط رکھی ہوئی ہے، مولانا کھیلیں کہ نہیں کھیلیں؟ دیکھو اپنے مرجع سے پوچھو، میرا مرجع اجازت دیتا ہے کھیل لو شطرنج، مولانا میرا مرجع اجازت نہیں دیتا مت کھیلو، مولانا قما کا یہ مسئلہ ہے، تمہارا مرجع کیا کہتا ہے؟ منع کرتا ہے تو مت مارو، تمہارا مرجع کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے مارو، ثواب ہے تو مار لو۔ تو فاسق کون ہے؟ فاسق و فاجر کا حقیقی معنوں میں پتہ اس وقت لگے گا جب لوح محفوظ امام زمانہ کے وجود کی برکت سے آپ کو بتائی جائے گی۔ اس وقت آپ اپنی توزیع مسائل پہ چل رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں سے آیا سلسلہ شروع ہوا غیبت صغریٰ کا۔ 260 ہجری میں امام زمانہ غائب ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 260 ہجری سے لے کر 229 تک 40 سال یہ، اور اس کے بعد 30 سال وہ، تقریباً 70 میں 1 برس کم غیبت صغریٰ رہی ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ آپ رہ رہے ہیں غیبت کبریٰ میں۔ بہت غور سے سنیے گا، اور اس کے بعد ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ جو امام کے 4 نائبین آئے، کون آئے؟ عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح اور علی ابن محمد السیمری، یہ 4 نائب آئے۔ سوال آپ کر سکتے ہیں یہ مولانا کہ کیوں نائب آئے؟ کیونکہ امام غائب ہو گئے تھے۔ اچھا تو یہ نائب کیوں آئے؟ اور اب یہ گفتگو پھیل جائے گی، لیکن مجھے اشارہ کرنے دیجیے، پھر کسی موقع پہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ کیوں آئے؟ کیونکہ امام کو لوگ مار دیتے اور خدا نے جان بچانی چاہیے، امام کو حکم دیا کہ تم غائب ہو جاؤ۔
تو مولانا بقیہ ائمہ کو بھی تو قتل کیا، تو امام حسین کے زمانے سے یہ ہو جاتا، نائبین آتے. خوب توجہ کیجیے گا. اب یہ میں خاص طبقہ فکر کے لیے گفتگو پیش کر رہا ہوں یہاں سے، جو کہتا ہے کہ جو آ گیا حدیث میں آ گیا بس ٹھیک ہے، اس کے لیے میری ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو ذرا تجزیہ و تحلیل چاہتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں. کب ہوئی ہے غیبت صغریٰ؟ 260 ہجری میں. آپ کے پانچویں اور چھٹے امام کب گزرے ہیں؟ 114 ہجری میں امام باقر کی شہادت ہوئی، 148 ہجری میں امام صادق کی. اس کے تقریباً 100-125 سال کے بعد کیا ہوا؟ غیبت کبریٰ صغریٰ کا آغاز ہوا. غیبت صغریٰ کا کب آغاز ہو رہا ہے؟ جب آپ کی کمیونٹی، آپ کے ہم عقیدہ، آپ کے ہم فکر لوگ، شیعیان آل محمد اپنی آنکھوں سے 11 اماموں کو دیکھ چکے ہیں، معجزے دیکھ چکے ہیں، مناظرے دیکھ چکے ہیں، توحید و فلسفے و کلام کی گفتگو سن چکے ہیں، قرآن کی باریک ترین جو مشکل ترین گتھیاں ہیں ان کو الجھتے ہوئے دوسروں کے ذریعے سلجھتے ہوئے امام کے دست مبارک پر دیکھ چکے ہیں. بے دست و پا چڑیا کی طرح جو عقاب کے پنجے میں گرفتار ہو، بڑے بڑے فقہا کو امام صادق کے پنجے قدرت میں تڑپتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ابن مقفع کا مناظرہ دیکھ چکے ہیں، ابن ابی العوجہ کا مناظرہ دیکھ چکے ہیں. 8-9 امام کا 6-8 برس کی عمر میں، 9 امام کا 8 برس کی عمر میں وہ مناظرہ دیکھ چکے ہیں. جب فقیہ جامع الشرائط نے پوچھا تھا امتحان لو ذرا اس کا، 8 برس کا بچہ، ہاں ہم پوچھے تم پوچھے گے تم، امام نے کہا سل اما بدالک، جو پوچھنا ہے پوچھو، یہیں پر رک جائیے. ایک امام نے نہیں کہا ہے اپنی زندگی میں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مجھے نہیں ملا. دیکھیے ایمانداری کے ساتھ علمی دیانتداری جو آپ کی ہونی چاہیے وہ مجھے نہیں ملا. اسٹیٹس تو ہر امام کا ہے نا، سلونی سلونی. 11 امام اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ وہ جملے بھی نہیں بول رہے جو جناب امیر نے سرکار. ہر روز کا یہ ہے سلسلہ، یہ انتظامیہ خود تو پیچھے چھپی رہتی ہے اور میں آپ کی بد دعاؤں کا مرکز بنتا ہوں. تو اگر آپ سمجھ گئے تو وہ کام کر لیجئے، ورنہ تو مجھے کہنا پڑے گا آگے آ جائیے. اللہم صل علی محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجے، اللہم صل علی محمد. لہٰذا وہاں پر جب ہوا تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بڑے جو ہیں میرے ہمون، ان کو سب کو پتہ ہے. تو جو افقہ الفقہاء تھے، قاضی القضات تھے، انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ کسی نے ما تقول فی محرم قتل صیدا، اس کی خود فصاحت اور اس جملے کی عربی گرامر کے لحاظ سے نکتے. ما تقول فی محرم قتل صیدا، ایک شخص نے احرام باندھا تھا، اس نے کسی جانور کو مار دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا اکمل سوالک. 8 برس کا بچہ 60 70 75 80 سال کے بوڑھے سے، اتنے بڑے عالم سے کہہ رہا ہے سوال تمہارا صحیح نہیں ہے. یعنی درود بھیجے محمد آل محمد. سوال تمہارا صحیح نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یہ تو بتاؤ کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ قتل اس نے خانہ مسجد حرام میں کیا تھا یا مسجد حرام سے باہر؟ جانور چھوٹا تھا یا بڑا؟ شکاری آزاد تھا یا غلام؟ نادم تھا، پشیمان تھا یا تکرار کی تھی؟ جان بوجھ کے مارا تھا یا بھول کر؟ یہاں پر اور جس کا حق ادا ہونا چاہیے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہرحال چھوٹے سے ایک علم کا قطرہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زعیم حوزہ علمیہ قم حضرت آیت العظمیٰ وحید خراسانی، یہ ان کی بات ہے جو انہوں نے کہی کہ پوچھنے والے نے کہا تھا شکار اور شکاری. امام نے ان 2 لفظوں کی مدد سے 22 شقیں نکالی ہیں، ان 2 لفظوں کی مدد سے.
تو پھر امام نے بتانا شروع کیا، کہا کہ اب آپ پوچھیے۔ امام نے کہا بتاؤ کہ ایک شخص کی ایک خاتون تھی، صبح کو اس کے لیے نامحرم تھی، سورج نکلا محرم ہو گئی، جب زوال آیا پھر نامحرم ہو گئی، جب عصر کا وقت آیا پھر محرم ہو گئی، سورج ڈوبا نامحرم ہو گئی، عشاء کے وقت پھر محرم ہو گئی۔ عورت بھی ایک ہے، مرد بھی ایک ہے۔ اچھا اب آپ کہیے وہ عورت احرام میں تھی کہ نہیں؟ نقل اتاریے۔ تو امام تو وہ ہے سرکار کہ بڑے بڑے انسان ان کے علم کی نقل نہیں اتار سکتے۔ پھر امام نے بتایا کہ وہ کیا سلسلہ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ 8 برس کا یہ بچہ ہے دربار میں کھڑا ہوا، اور یہ علم کے اس مرحلے پر ہے، البتہ گستاخی ہے علم کے اس مرحلے پر ہے۔ آپ میں سے کوئی کہے کس مرحلے پر ہے، میں بغلے جھانکنے لگوں گا اپنی، کس مرحلے پر ہے؟ تو آپ امام کے علم کا مرحلہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوہلا کو شکست کیسے دیتے ہیں، ان کے علم کے مرحلے کو آپ نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا آپ نے وہ مرحلہ بھی دیکھا۔ اب امام، اور اس کے بعد لہٰذا آپ اور ہم جو مومنین تھے، شیعیان اہل بیت تھے، یہ 260 ہجری میں جب سے امامت کا آغاز ہوا ہے، 10 ہجری سے 250 سال سے اپنے اماموں کو براہ راست اپنی آنکھوں کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، فزیکلی دیکھ رہے ہیں، طبعی طور پر دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں کہ امام کا علم کس مرحلے پر ہوتا ہے۔ امام کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی، امام جب چاہے زمین کے فاصلوں کو ختم کر لے، امام جب چاہے چاند سورج کو پلٹا دے، امام جب چاہے معجزات دکھا دے، امام جب چاہے غیب کی باتیں بتائے، امام جب چاہے خواب میں آ کر موت کے فرشتوں کو واپس کر دے۔ یہ تمام واقعات یہ دیکھ چکے ہیں۔ جب دیکھ چکے ہیں، یہ تھے واقعات جو معجزانہ تھے، جو فضائل تھے۔ ایک دفعہ مرحلہ علم پر آئیے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو امام تفسیر نہ کریں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ مدینے کے بڑے بڑے فقہا امام کے پاس جب آئیں، چھٹے امام کے پاس، اور امام تفسیر بیان کریں کہ ابن رسول اللہ یہ آپ نے کہاں سے کہا قرآن کی یہ آیت، کہ ایسا لگ رہا ہے میں نے آج پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہے۔ لہٰذا تمام کی تمام چیزیں ہو جائیں، اور عبادت اس مرحلے پر، معجزہ اس مرحلے پر۔ اگر فقی بننے پر آئیں تو تمام فقی گھٹنے ٹیک دیں، اگر معرفت کی باتیں کریں تو سب کے سب ہیچ، ادب کی باتیں کریں تو سب کے سب ہیچ۔ تو آپ امام کو دیکھ چکے تھے 250 برس۔ 260 میں غیبت کبریٰ صغریٰ شروع ہوئی ہے، 10 ہجری سے امامت کا آغاز ہوا ہے رسول خدا کی وفات کے بعد، لہذا 250 برس شیعہ چاہنے والے کس کو دیکھ چکے ہیں؟ امام کی کرامتوں کو۔ اور 250 برس میں مومنین کے دلوں کو سکون مل چکا ہے کہ امام واقعاً جو بات ہم نے سنی ہے رسول اللہ سے ویسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ائمہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی، ایکنالج ہو گئی، پختہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، مستحکم ہو گئی، اس چیز نے اپنی بنیادیں زمین میں گاڑ دی کہ اب مومنین نہیں بھٹکیں گے، تو پھر غیبت کا آغاز ہوا۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہٰذا ہم نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن تو لہٰذا آپ یہ بات درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ دوبارہ نام بتا دوں میں آپ کو، سب سے پہلے تو عثمان ابن سعید، دوسرے محمد ابن عثمان، تیسرے حسین ابن روم، چوتھے علی ابن محمد السمری، جو دوسرے وکیل ہیں امام زمانہ کے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس محمد ابن عثمان 50 برس نائب رہے ہیں حضرت حجت کے۔ ان کی قبر بغداد میں، چاروں کی، اور جا کر آپ دیکھیے گا وہاں۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی مومنین اگر کر سکیں کچھ، تو حالات بھی کیسے ہوتے ہیں، بہرحال ضرور جائیں، اور وہی جو آپ عریضہ ڈالتے ہیں سمندر میں، دریا میں، اور بہرحال مجھے نہیں پتا، یقیناً یہاں پہ تو کوئی نہیں ہوگا، مذاق بھی اڑاتے ہیں لوگ اس عریضے کا، تو آپ مذاق اڑانے سے مت گھبرایا کیجیے، اور آپ عریضہ لکھتے رہیے۔ مراجے آپ تو سمندر میں ڈال دیں، مذاق اڑایا نا، سمجھ میں تو آ رہی ہے بات، سمندر میں نا، سمندر میں ڈال رہے ہیں، ایک سمجھ میں آ رہی ہے بات، اس کے بارے میں واقعات ہیں آپ کے۔ مراجے کی طرف سے حتیٰ ہمارے پاس یہ سیرت ہے کہ وہ ائمہ کی ذریعے میں عریضہ ڈالتے ہیں۔ مراجے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو کوئی بعد میں آ کر مجھے فقہ نہیں بتائے، یہ مراجے کی بات کر رہا ہوں میں، ذریعے میں ائمہ کی۔ آپ سمجھے ہی نہیں ہے سسٹم کو اہل بیت کے، آپ سمجھے 14-15 یہ مولوی خطیب کوئی ہیں عالم فقی مفسر، یہ لنگر ہے کائنات کا۔ دعا ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے ہمارا 12واں آقا جو ظاہر کو باطن سے متصل کرے۔ لہذا دوسرے جو وکیل ہیں محمد ابن عثمان، 50 برس کا مطلب سمجھنا ہے، 50 برس کا حجت خدا کا وکیل رہنا۔
اب تمام گفتگو تفصیل سے نہیں کی جا سکتی، ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابو عبداللہ اسماعیل ابن محمد نوبختی، آل نوبخت ان خاندانوں میں سے ہے جس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ بڑے وفادار نکلے ہیں. جیسے قبیلہ بنی حمدان جو کہ موصل کرکوک یمن سے جن کا تعلق ہے. اب بتا موصل کرکوک یمن بیچ میں بہت بڑا عراق آتا ہے، تو کوئی میری جغرافیہ پہ ہنسے نہیں، مجھے اندازہ ہے پورا. تو یہ وہاں سے ہیں. تو کچھ قبیلے ہیں جن کی بڑی تعریف کی گئی ہے بہت ائمہ کے اشعار میں، ائمہ کی حدیثوں میں. بنی اسد ہیں فرض کیجئے، شہداء کربلا میں شامل ہیں. بنی اسد قاتلین میں بھی ہے، بنی اسد شہداء کربلا میں، اور بنو اسد یہ بھی شہداء کربلا میں ان میں شامل ہیں. لہٰذا یہ تمام قبیلے والے. خود یمن کی ایک داستان ہے پوری، کیونکہ 6 مہینے جناب امیر یمن میں تبلیغ کر کے آئے تھے. جب خلافت ظاہریہ ملی تو لوگوں کو خبر پتہ چلی یمن میں، تو لوگ یمن سے اٹھ کر کہاں آئے؟ کوفے میں آئے. لہٰذا آپ کوفے کے اندر آج بھی اور نجف میں جو قبیلے ہیں ان کی روٹس اور جڑیں یمن کی ہیں، صنعا کی ہیں، حضرموت کی ہیں. یہ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے. اور یہ داستان اگر میں آپ کو بتاؤں، حضرموت سے جو سلسلہ چلا ہے خاندانوں کی ہجرت کا، سادات کی ہجرت کا، یہ وہی خاندان ملیشیا انڈونیشیا میں بھی آباد ہیں جو یمن میں. یہ آپ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ نقشے کو کھول کے دیکھیں گے. حضرموت سے لائن کھینچیے فارس کی طرف تو وہ لائن سیدھی جا کر رکے گی ملیشیا انڈونیشیا اور تھائی لینڈ، تائیوان، کمبوڈیا کو جا کے کراس کرے گی. تو یہ عجیب ہجرتیں ہوئی ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی. یہ ایک بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. جناب ابو سہل نوبختی، یہ وہ خاندان ہے نوبخت کہ جو منصور عباسی کے دور سے بادشاہ کا مقرب ہے. تاریخ میں لکھا ہے وَكَانَ مِن نُدَمَاءِ الْمَأْمُونِ. آل نوبخت کے بعض لوگ عباسی خلیفہ کے بڑے خلوتوں کے دوست تھے. یعنی جب ان کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی، مشورے لینے ہوتے تھے، شکار پہ جا رہے ہیں، گھومنے جانا ہے، تو ان کو لے کر جاتے تھے. آل نوبخت میں ڈاکٹر موجود ہیں، آل نوبخت میں منجم، پامس کہیے یا ایسٹرونومی پڑھنے والے، وہ موجود ہیں. آل نوبخت میں اس زمانے کے لحاظ سے سائنٹسٹ بھی موجود ہیں. آل نوبخت میں شعراء ادیب موجود ہیں. آل نوبخت میں وزراء موجود ہیں. آل نوبخت میں کیپٹل میں، دارالخلافہ پائے تخت میں، دربار کے اندر ایڈوائزرز موجود ہیں. تو یہ سمجھ میں آیا، معمولی خاندان تو نہیں ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب ابو عبداللہ ابو سہل نوبختی، اب کون؟ امام علی نقی، امام حسن عسکری کا شاگرد، اس خاندان کا بہترین مبلغ، بہترین متکلم، بہترین مقرر، ولایت کی گفتگو کرنے والا، جناب امیر کا مدافع، شہداء. جو آپ امامت کے بارے میں کہیے ابو سہل نوبختی. کس کے زمانے کی بات ہے؟ حضرت حجت کی غیبت صغرا کے زمانے کی. اتنا پرومیننٹ آدمی ہے. ایک دفعہ خبر آتی ہے کہ نائب خاص جو بنے ہیں نا دوسرے، وہ بنے ہیں عثمان ابن سعید، معذرت حسین ابن روح. تیسرا نائب بنا حسین ابن روح. لوگوں نے پوچھا ما لکا، یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ ہوا کیا کہ لم تقم مقامہ مع علم فضلک، تم تیسرے نائب کیوں نہیں بنے 12ویں امام کے؟ خاندان دیکھو، اپنا علم دیکھو، ادھر تقریر ادھر تقریر، ادھر مجلس ادھر ممبر، ولایت کا ذکر، سید الشہداء، فضائل اہل بیت، خاندان ایسا معتمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ فرماتے ہیں یہ جناب ابو سہل نوبختی، ہم اعلم بامورہم و اختیارہم، اہل بیت زیادہ جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے. آپ یعنی اتنا بڑا ابو سہل نوبختی جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارگاہ میں کچھ بھی کچھ نہیں ہے. جس کو وہ عزت دیں جس طرح سے، بس وہی ہے. دوسرا واقعہ کون ہے؟ عثمان ابن سعید کا دم نکل رہا ہے، محمد ابن عثمان کا دوسرے نائب دم نکل رہا ہے. جعفر ابن احمد متیل، یہ کون ہے جعفر ابن احمد متیل؟ خدا کی قسم یہ ہم ان کے نالین کی خاک کی وجہ سے ہماری سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے. آپ امام زمانہ تو بہت جناب زینب، بہت یہ بی بی فضہ، اور یہ چھوڑیے، یہ سب باتیں ہی کرنا فضول میں، ہم وہاں تک جائیں. یہ ان ہستیوں کی دعائیں، علی ابن مہزیار، فضل ابن شاہزان، محمد ابن مسلم، مطلب ہشام ابن حکم، جعفر ابن احمد متیل، یہ کون ہے؟ اس کے گھر سے کھانا پک کر جاتا ہے کس کے لیے؟ محمد ابن عثمان کے لیے.
اس کا مطلب ہے کہ پیسہ حلال ہے. اس کا مطلب ہے کہ زوجہ کو طہارت نجاست کا مکمل پتہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ حلال کھانا نہیں ہے جو جا رہا ہے اس محمد ابن عثمان کے لیے، حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولانا کو بلایا، مولانا ایصال ثواب کی مجلس پڑھیے، ہم نے مجلس پڑھی، اب اس کے بعد پھل رکھ دیے گئے، مولانا بسم اللہ کھائیے، پورا بنچواں بچے دیکھ رہے ہیں، مولانا کھائیے لیجیے آپ. یہ کھانا حلال ہے، پاک ہے، طیب نہیں ہے. اس پر بچوں کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں، آرزوؤں کا مرکز ہے. مولانا کس طرح سے اتار لیں اپنے حلق سے؟ یہ طیب نہیں ہے. طیب و طاہر حلال، حلال ہے فقہی مرحلے پر، طہارت ہے فقہی مرحلے پر. طیب ہے کہ اس پر کسی ذوی حاجت کی نگاہیں لالچ، طمع، فقر، احتیاج، کسک، بھوک، ٹیس کے ساتھ جمی بھی نہ ہو. آپ سمجھ رہے کون سا گھر؟ جعفر ابن احمد مطیل کا گھر. یعنی کھانا وہ ہے کہ حضرت حجت کا وکیل منگوا رہا ہے، تم کھانا بھیجنا اپنے گھر سے. اور یہ میں بتاؤں آپ کو، جب ہم کہتے ہیں نہیں ہم کھانا نہیں ہے، مولانا میری بیوی وضو کر کے پکاتی ہے، قربان جاؤں واقعا سلام ہے کہ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10-12 میٹر کا کپڑا ہے یہ وہی امامہ ہے جو ان کے سر پر تھا. سرکار یہ امامہ ان کے جوتے صاف کر دے تو اس امامے کی عزت ہے. یہ ہر امامہ وہ امامہ نہیں ہے، ہر امامہ حسین ابن روح کا امامہ نہیں ہے، ہر امامہ جعفر ابن احمد مطیل کا امامہ نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے امامے کو تو کہہ سکتا ہوں نا، آپ کے امامے کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے امامے کو کہہ رہا ہوں. خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کے ساتھ سنیں. کھانا وہاں سے جاتا ہے، محمد ابن عثمان کا دم نکل رہا ہے، مرنے والے ہیں. سر کس کے ہاتھوں میں؟ جعفر ابن احمد مطیل کے ہاتھوں میں. جعفر ابن احمد مطیل وہ ہیں کہ جن کو گواہی کے وقت جب خاص شیعہ جمع ہوتے ہیں امام کے حوالے سے تو جعفر ابن احمد مطیل وہاں پر ہوتے ہیں. معمولی آدمی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے. لہٰذا سر محمد ابن عثمان کا جناب جعفر مطیل کے ہاتھوں میں. پاؤں کی طرف کون ہے؟ حسین ابن روح. ایک دفعہ محمد ابن عثمان نے آنکھیں کھولی، کہا کہ دیکھو عمر تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان تقوم مقامی والسفیر بینکم و بین الحجہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بعد میں حسین ابن روح کو تم لوگوں کے اور 12ویں آقا کے بیچ میں وسیلہ، واسطہ، ذریعہ اور سفیر قرار دوں. واقعہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھوں. سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے تربیت کر کے بتایا کہ اپنے اہل بیت کے سامنے کس طرح سے رہنا، ان سے جو چیزیں آئی ہیں کس طرح سے رہنا. محمد ابن عثمان کا سر کس کے ہاتھوں میں؟ جعفر ابن احمد مطیل کے ہاتھوں میں. پائنتی کی طرف کون ہے؟ حسین ابن روح. بستر مرگ پر کون ہے؟ محمد ابن عثمان، دوسرا وکیل، دوسرا سفیر. احتضار کی حالت میں جملہ ادا کیا، السفیر بینی بین الحجت و بینکم. اب دیکھو ہم تو چلے خدا کی بارگاہ میں، تمہارے اور امام کے درمیان سفیر جو ہے وہ کون ہے؟ حسین ابن روح. جعفر مطیل گھر سے کھانا جاتا ہے، جیسے ہی سنا کہتے ہیں میں نے بڑی آرام سے محمد ابن عثمان کے سر کو رکھا تکیے پہ، سرانہ چھوڑا، حسین اخذت بید حسین ابن روح، حسین ابن روح کا ہاتھ پکڑا، لایا سرانے کا، سر آپ پکڑیے، اور میں خود گیا پائنتی پر. اس گھرانے میں عزت اس کو ملتی ہے جو اس گھرانے کے سامنے یہ مان لے کہ اس گھرانے کے سامنے کوئی اوقات نہیں. توجہ فرمائی آپ نے. یہ دیکھیں ادھر آپ نے ابو سہل نوبختی کا واقعہ سنا، شاعر، منجم، طبیب، ڈاکٹر، مشیر، وزیر، ایڈوائزر، بیوروکریٹ، اور خود ابو سہل نوبختی بہت بڑے عالم مناظرہ کر رہے ہیں، ولایت کے اوپر بات کر رہے ہیں، 6 امام کی امامت، 12 امام کی امامت. اور یہ خود کہا انہوں نے، بغداد میں معروف ہے کہ یہ ایسا انسان ہے. کہا آپ کو نہیں بنایا؟ کہا وہ زیادہ جانتے ہیں، یہ سب باتیں تم فضول باتیں مت کرو، وہ زیادہ جانتے ہیں. اور ادھر سر تھامے ہوئے ہیں محمد ابن عثمان کا. جیسے ہی محمد ابن عثمان نے کہا دیکھو میں سفیر نہیں، میرے بعد کون بنے گا؟ یہ بنے گا. ہمارے گھر سے کھانا جاتا تھا، ہم نے پالا پوسا، ہم نے کتنی خدمت کی، تمام کام ہم نے کیے ان کے، اور وکیل بنا دیا ان کو، کچھ نہیں کہا. قبلہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ کیوں؟ اس میں ہم میں کیا کمی ہے؟ یہ تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم کو اتلاق بھی نہیں سمجھا. لوگ وہ ہم عالم بے امورہم،
امام جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، لہٰذا سر کو اور کس طرح سے، خوب توجہ کیجیے گا، کہہ سکتے تھے آپ ادھر آئیے، جانتے ہو حسین بن روح اہل بیت کا چاہنے والا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، اپنی شخصیت کا اظہار نہیں کرنا ہے، سر کو رکھا دھیرے سے اور ہاتھ پکڑ کے لا کر سر کے پاس، آپ آئیے، آپ ہیں بات کے نائب، ہم پاؤں کی طرف جائیں گے۔ کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جعفر ابن احمد مطیل، ان کے گھر سے کھانا جا رہا ہے، کتنے قابل اعتماد ہوں گے؟ لہٰذا یہ یہاں سے گزر کر یہ آپ تک، ہم تک یہ تمام چیزیں آئیں، اور امام کا ذکر ہے، امام کے اصحاب کا ذکر ہے۔ اگرچہ امام حسین السلام کی 3 برس کی دختر کا ذکر ہوا مرثیہ میں، لیکن اس امام حسین کی یتیم بچی کو ہم آج کی مجلس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے 2 باتوں کو سمجھیے، ایک تو امام زمانہ کی مظلومیت کو، اور دوسرے امام زمانہ کے صبر کو، اور تیسرا امام کے ساتھ لاء لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں ناپید ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ مزید بڑھنا چاہیے۔ دعا کیجئے امام زمانہ سے شدت کے ساتھ۔ کون سی دعائے افتتاح کو جا کر دیکھیے آپ، یہ سازشیں جتنی ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے مسلمانوں کے خلاف، ہمارے ملک میں جو اندرونی اور بیرونی سازشیں، یہ کوئی ان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا سوائے وقت کے امام کے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اتار لیجئے اچھی طرح سے، اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے چونکہ روایات میں آیا، لیکن امام زمانہ کی مظلومیت ہم پر لازم ہے کہ اس کو درک کریں کہ امام کی مظلومیت کس طرح کی ہے۔ میں ایک بات کہوں، مثال سے شروع کرتا ہوں ربط مصائب کے لیے۔ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، بقیع، مسجد نبوی، مشہد، کاظمین، سامرہ، کربلا، نجف، کوفہ بھی کہہ لیجئے آپ، جناب مسلم، بی بی زینب کے روضے کی زیارت پہ جاتے ہیں، 5 دن 10 دن رکنے، آپ نے زیارت کی، تسبیح سجدگاہ مس کیا، وہ سب تبرکات خریدے رشتہ داروں دوستوں کے لیے، غمگین ہے دل، زری کو دیکھا، الوداع مولا، بی بی اگلے سال پھر بلائیے گا، شہزادی زینب اگلے سال پھر، یا جس امام کی قبر سے آپ آ رہے ہیں، جس امام زادی کی قبر سے آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ دعا مانگتے ہیں۔ پھر ایک طرف سے غم ہے روزے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک طرف سے خوشی ہے کہ الحمدللہ زیارت ہو گئی صحت سلامتی کے ساتھ، اب گھر جا رہے ہیں اور رشتہ دار ملنے آئیں گے، تبرکات دیں گے۔ اب کیسا تھا موسم، کیسا تھا وہاں پہ، آپ کو یاد کیا، اچھا یہاں آپ نے پیسے دیے تھے، تبرک بٹوائے، بہت خوشی ہے، آپ گھر پہ آپ کھانے کے لیے، آپ کبھی آپ اس کو دعوت پہ بلانے زیارت سے آئے ہیں، تو ایک خوشی کا عنصر ہے۔ زیارت کے دوران تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ایک دفعہ واپس آ گئے تو وہ تکلیفیں آپ کہتے ہیں خدا اجر دے گا۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے، جب وہ زیارت پہ جاتی ہے نا، جب زیارت پر جاتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اور جب زیارت سے نکل کے واپس آتی ہے تب بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ وہ جانتے ہیں کون ہے، وہ آپ کے زمانے کا امام ہے۔ جب امام عمرے پر یا حج پر جاتے ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، اور ایک دفعہ امام کی نگاہ پڑتی ہوگی رکن اور مقام کے بیچ میں کہ جہاں سے مولا کا ظہور ہونا ہے، مجھے نہیں پتا مولا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب آتے ہوں گے نا بقیع میں، تو سب سے پہلی ہستی کون ہے؟ مولا کی دادی فاطمہ بنت اسد، اس قبر کی زیارت کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد کون سی ہستی شہید ہوئی؟ ایک قبر کی زیارت جب کرتے ہوں گے نا، اور اس کے بعد کہتے ہوں گے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، تو یاد آتا ہوگا امام کو، میں یہ کہوں یہ اپنی نگاہ امامت سے دیکھتے ہوں گے کہ بقیع میں وہ امام بھی مدفون ہے، ہر امام کو ایک دفعہ شہید کیا گیا۔ سبط اکبر، رسول خدا کا بڑا نواسا جانتے ہیں کون ہے؟ امام مجتبیٰ، ایک دفعہ زہر دے کر خون کی قے ہوئی، اور دوسری دفعہ تابوت پر تیر چلائے گئے۔ امام جب کہتے ہوں گے نا امام حسن مجتبیٰ کو، تو ایک دفعہ تابوت میں لگے ہوئے تیر بھی دکھتے ہوں گے، قے کرتا ہوا ایک امام معصوم دکھتا ہوگا۔ اس کے بعد کس کی زیارت کرتے ہوں گے امام زمانہ؟ حضرت سید ساجدین کی۔ دکھتا ہوگا نا کوئی بیمار امام کہ جو سیدانیوں کے قافلے کو اکیلے لے کر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام جا رہا ہے۔
بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا کوئی امام دکھتا ہوگا نا، اور اس کے بعد جب امام باقر اور امام صادق کو دیکھتے ہوں گے تو تمام ظلم یاد آتے ہوں گے، اور اس کے بعد جب امام جاتے ہوں گے اپنی دادی جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کے لیے، تو اب جو اس قبر پر جو آتے ہوں گے نا، تو یہ وہ قبر ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء اپنے مقام سے اٹھ جاتے تھے، تو مولا کو دکھتا ہوگا وہ وجود کہ جس کے سر پر پٹی بندھی ہے، جس کے بدن کا گوشت گھل چکا ہے، جس پر غشی طاری ہے، جس کا بازو بھی زخمی ہے، جس کا پہلو بھی زخمی ہے۔ اسی مدینے میں ایک شہید اور ہے جس کا ذکر تو ہے، قبر نہیں ملتی، وہ امام حسین کا ننھا بھائی ہے جناب محسن، اور اس کے بعد جب کربلا جاتے ہوں گے ایسے بدن کی زیارت کرتے ہوں گے جس بدن میں بدن تو موجود ہے، سر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب مولا جاتے ہوں گے نا اپنی پھوپھی جناب زینب کی زیارت کے لیے، ایک بی بی دکھائی دیتی ہوگی جو تشنا گرسنا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، رسن بستہ، بازوؤں پر تازیانوں کے نشان، کبھی سکینہ کو بچا رہی ہے، کبھی رقیہ کو، کبھی بیمار امام کی تیمارداری کر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکشنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ وسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ پروردگار، حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو بانیان، حاضرین، سامعین، جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا، ذرہ برابر جس نے حصہ لیا، حضرت حجت کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے مزین فرما۔ جو لوگ مومنین یہاں موجود ہیں گھروں میں بعد میں دیکھیں گے، اگر تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشانات، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی مشکل کو دور فرما۔ پروردگار، 100 سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے جنہوں نے انتہائی لاچارگی، بے چارگی، غربت کے ساتھ باوجود سید الشہداء کے ذکر کو زندہ کیا، دنیا سے چلے گئے 100 سلام مرثیہ مجلس سے پڑھتے ہوئے، ان سب کو پروردگار عظیم الشان اجر عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین، تمام ارحام جنہوں نے واٹس ایپ SMS سے مجھ سے، آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کو اگر ان دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، اگر موجود ہیں صحت سلامتی طول عمر عطا فرما۔ پروردگار، جو مومنات بیمار ہیں، مجھ سے آپ سے یقیناً درخواستیں آتی ہیں مجلس کے بعد، تجھے قسم دیتے ہیں حضرت حجت کی مظلومیت کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ پروردگار، تجھے قسم دیتے ہیں چاردہ معصومین کی، پنجتن کی، تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کی، رسول اللہ کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں ہلاک اور جلد از جلد ذلیل و خوار فرما۔ پاکستان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں نیست و نابود فرما، اور جو پاکستان کی اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، خصوصاً صوبائی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، پولیس، رینجرز، مجھے نہیں پتا کتنے ادارے ہیں، ڈھیروں، جتنے بھی ادارے ہیں جن کا نام لینے سے میں نہیں میرے ذہن میں، ان سب اداروں کو جو وردی میں ہیں، جو سادے لباس میں، جو بھی ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وہ اس خیال سے آتے ہیں کہ عزاداری کی خدمت، ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ اس ہال کو جنہوں نے تعمیر کیا، دنیا سے چلے گئے ہیں اگر، مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں صحت سلامتی طول عمر عطا فرما۔ جو بانیان مجلس ہیں، جنہوں نے اس مجلس میں دامے درمے سخنیں آپ کے سامنے سبیل، تبرکات، جو جس طرح سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض مومنین یہاں پر آتے ہیں اس طرح سے آتے ہیں کہ مجھے ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھتے شرم آتی ہے، اتنے خلوص سے آتے ہیں، یعنی اتنے مصروف دن گزرتا ہے ان کا، اتنی مشکلات میں ہیں، اس کے باوجود مجلس میں آتے ہیں اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار، تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی، ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کے گھر سے ہر دکھ پریشانی کو دور فرما، جو علی نے بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما، جس کے دل میں یہاں پر جو حاجت ہے، تجھے قسم دیتے ہیں مولا عباس کی، اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بلند آواز سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیج۔